اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت مبارکہ ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے، اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے کہ قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اپنے لیے کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہے کہ وہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ اور فرمایا کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہو لیکن وہی تمہارے لیے برا ہو سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری پسند اور ناپسند کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہم ایک مسلمان ہیں، ہم ایک مومن ہیں، ہمیں اپنی پسند اور ناپسند کا خیال نہیں کرنا چاہیے، ہمیں رب کے حکم کو دیکھنا چاہیے۔ خدا کا جو حکم ہے وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ خدا جس کام کے کرنے کا حکم دے وہی ہمارے لیے بہتر ہے، اگرچہ کہ وہ چیز ہمیں پسند نہیں آ رہی ہے، اگرچہ کہ وہ چیز ہم پر شاق گزر رہی ہے، بھاری گزر رہی ہے، لیکن جب خدا کا کسی چیز کا حکم ہوتا ہے تو وہ حکم ہی ہمارے لیے بہتر ہوا کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ساری دنیا میں بہت سے جو اسلام کی حکمتوں سے واقف نہیں ہے، جو اسلام کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے، خدا کے احکامات، خدا کے جو فیصلے بندوں کے لیے دیے گئے ہیں، ان کی جو حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، ان کو جو لوگ نہیں جانتے وہ اسلام کی بہت سی تعلیمات پر تنقیدیں کیا کرتے ہیں، اسلام کے بہت سے احکامات پر اختلاف کیا کرتے ہیں۔ ان ہی میں سے ایک حکم اسلام کا عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے۔ یہ جو پردے کا حکم ہے، اس کی جو حکمت ہے، اس کی جو مصلحت ہے، عورتوں کے لیے جو اسلام میں پردے کا حکم دیا ہے، یہ پردے کا حکم، اس کی حکمت، اس کی مصلحت کو جو لوگ سمجھ نہیں سکے، جن کی عقلیں ناقص ہے، جن کا علم ادھورا ہے، جن کا تجربہ انتہائی بدبختانہ ہے، ایسے ناقص علم، ناقص فہم، کمزور خیال رکھنے والوں نے پردوں پر اسلام نے جو حکم دیا ہے عورتوں کے لیے، اس پر اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ غیر تو غیر ہے، ہمارے اپنے بھی ان کے اعتراضات کو پسند کرنے لگے کہ شاید یہ جو پردے کا حکم ہے اس میں عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کی ترقی میں رکاوٹ ہو رہی ہے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے۔ لیکن آپ کو ایک حقیقت بتلاؤں، جن ملکوں میں، جس قوم کے پاس پردے کی تعلیم نہیں ہے عورتوں کے لیے، حجاب کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر جرائم اور حادثات، عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے واقعات، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات اتنی کثرت سے آتے ہیں، اتنی کثرت سے آتے ہیں، وہاں کے رہنے والے کہتے ہیں کہ اسلام نے جو عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے، کاش دنیا اس پردے کے حکم کو اپناتی تو کبھی عورت پر ظلم و ستم نہیں ہوا کرتا، کبھی عورت پر تشدد نہیں ہوتا، کسی غیر مردوں کی طرف سے عورتوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ آج مذہب اسلام کی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنا پر قرآن اور حدیث پاک کے جو احکامات ہیں، اس کی جو حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اس کو نہ سمجھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے اسلام کے احکامات پر انگلیاں اٹھانا، تنقیدیں کرنا، اختلاف کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ لیکن اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے ایمان والوں سے، اے خدا کے بندو، تم کسی چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہوا کرتی ہے۔ تم نہیں جانتے، بندوں کی فطرت سے، طبیعت سے واقف نہیں ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے کہ کس کی بھلائی کس چیز کے اندر ہے، کس کے لیے کون سا حکم فائدہ مند ہے، وہ خالق کائنات، مالک کائنات جانا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا عورت پردے میں رہے گی
تو اس کے لیے وہی بہتر ہے، وہی کامیابی ہوا کرتی ہے۔ تو بہرحال قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ بندو تم کسی چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، اور کبھی تم کسی چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اپنی پسند اور ناپسند کو نہ دیکھو، فیصلے خدا بندی، خدا کے حکم کو مانو، یہی بندگی کا تقاضا ہے۔ بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ جو خدا کا حکم ہے بندہ یہ نہ دیکھے کہ اس میں میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے، جب رب کا حکم ہے تو اس کو اپنا لے، اسی میں اس کے لیے کامیابی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی